الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. جزاکاللہ خیرن. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باران رحمت ود می صدرا اقبال. ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کا ہمارا ساتھ 1 بجے سے لے کے 3 بجے دوپہر تک. ہم نے آج اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز سورہ یاسین کی آیات سے کیا جس کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری یوسف. ان آیات میں جو کہ آخری آیات ہیں سورہ یاسین کی، اللہ رب العزت بار بار فرماتا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، بلکہ صرف اس کا کہنا ہوتا ہے، کن اور فیکن. کہنا ہوتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اور اس کن کے انتظار میں میرے خیال میں ہم سب اس وقت محنت کر رہے ہیں، تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی کر لیں، منا لیں، تاکہ ہماری جو خطائیں ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں اور جو ہمارے دل کی مرادیں ہیں وہ پوری ہو جائیں. بڑا اہم ہوتا ہے کہ جب آپ کی ڈیزائر یعنی جو آپ کی چاہ ہے، جو آپ کی آرزو ہے، وہ آپ کو تکلیف نہ دے. اگر آپ نے یہ واقعی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی آرزو اپنی جو دعا ہے اس سے قریب ہو رہے ہیں یا اس سے دور ہو رہے ہیں، تو اٹ ریئلی ڈپینڈز آن یور فیلنگ. اگر آپ کو ایسا لگے کہ مثال کے طور پہ آپ کو مال و زر کی خواہش ہے یا اولاد کی خواہش ہے اور کسی اور کا مال و زر دیکھ کر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کسی اور کی کامیابی دیکھ کر آپ کو حسد اور جلن محسوس ہوتی ہے، بچوں کو اگر آپ دیکھیں کسی اور کے تو آپ کے دل سے بھی ایک آہ نکلتی ہے اور آپ ایک طرح سے envy میں، حسد میں گرفتار ہو جاتے ہیں. That is when you are moving away from your desire. یعنی آپ کی آرزو آپ سے اور دور ہو رہی ہے، بیکاز آپ ایک ایسے موڈ میں نہیں ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر سکیں یا پھر صبر کر سکیں. یہ 2 بڑے اہم جز ہوتے ہیں آپ کو اپنی خواہش کے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے. دعا بھی ہم جب کریں گڑ گڑانا بالکل ضرور چاہیے، کیونکہ ہماری چاہ کبھی کبھار ہمیں تڑپا دیتی ہے، لیکن اہم یہ بھی ہے کہ ہمارا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہو وہ پازیٹیو ہو. اور یہی میرے خیال میں تمام تگ و دو ہے کہ گمان اچھا رکھا جائے، اللہ سے امید رکھی جائے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ مایوسی ایک مومن کے لیے کفر کی مناسبت سے ہے، یعنی اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں تو یہ سب سے میرے خیال میں ڈیجیکٹڈ پوزیشن ہو سکتی ہے.
اور بے شک ہمیں اللہ ہی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ آج اپنے پروگرام کے آغاز میں یہ بات بھی کرنا چاہیں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ایک اداروں کا میں ٹکراؤ تو نہیں کہوں گی، لیکن ہر ایک کی ایک الگ سوچ ہے ہمارے موجودہ کرائسس کے حوالے سے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس وقت یہ ہدایت جاری کی ہے کہ تمام شاپنگ مالز اور دکانوں کو کھول دیا جائے۔ اب یہ اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اس وقت اگر ہم اپنے اسٹریٹس پہ دیکھتے ہیں، سڑکوں پر دیکھتے ہیں، بے تحاشا رش ہے، اور جو بار بار امید کی جا رہی تھی کہ 2 ماہ اگر لوگوں کو سمجھایا بجھایا گیا ہے تو یقیناً اپنا خیال خود رکھتے ہوئے ڈسپلن کا مظاہرہ کریں گے، لیکن ایسا اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہمارے سامنے صورتحال یہ ہے کہ سڑکوں پہ یہ دیکھ لیں، آپ کے پاس فوٹیج نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین پہ، بازاروں میں چوڑیاں لیتے ہوئے، جوتے لیتے ہوئے، مہندی، عید کے کپڑوں کی شاپنگ، اس میں اتنا رش ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ عید واز نیور اباؤٹ شاپنگ۔ کل ہمارے ہی پروگرام میں حضرت عمر فاروق کی روایت کو دہرایا جا رہا تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ عید پہ خوش کیوں نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عید تو ان کی ہوتی ہے جن کی عبادات، جن کے روزے قبول ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی اللہ کے اتنے پیارے ایک صحابی کو بھی یہ خدشہ تھا کہ کیا اللہ رب العزت نے میری دعاؤں کو، میری عبادت کو قبول کیا بھی ہے یا نہیں، لیکن ہم نے انفارچونیٹلی اس کو صرف ایک تہوار بنا کر رکھ لیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ان کے لیے جو عز و انکساری سے کام لیتے ہیں، جو توکل کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کے اوپر ذرا سوچ بچار کیجئے۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، لیکن بریک سے پہلے آپ کو پاک مشہور ثنا خواں جن کو پریزیڈینشل ایوارڈ بھی ملا، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کے حوالے سے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ اس رپورٹ کے ساتھ ہی ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان، ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آف کورس آپ کا ساتھ بھی ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے باران رحمت۔ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت۔ آج ہم سوچ رہے تھے کہ زندگی رواں دواں ہے، تمام دکانیں کھل گئی ہیں، شاپنگ مالز کھل گئے ہیں، لیکن ایک چیز جو واقعی ہمیں سوچنی چاہیے کہ یہ زندگی، یہ وقت، یہ صحت، اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی ہمیں یہ نعمتیں ہیں، جب آہستہ آہستہ آپ سے چھنتی ہیں تو اس وقت آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے؟ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا، جب عمر بڑھتی ہے، صحت گرتی ہے، تو احساس دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے، اور تب پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں دیا ہوا تھا۔ آج ذرا اس بارے میں بھی بات کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ان کو یاد رکھتے ہیں جو بیمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو شفا نصیب کرے اور ان کے گھر والوں کے لیے آسانیاں کرے۔ جو لوگ اگر اپنے گھر کے واحد کفیل ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں اور یکا یک حالات بدل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ تو یہ جو نعمت ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ ہیلتھ از ویلتھ، زندگی ہے، صحت ہے، تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، نیور ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ۔ آج ذرا ان کی بھی بات کریں گے، بیماروں کی بات کریں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو ہماری ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ دے۔ اسی بات کے ساتھ ذرا آپ کو آج کے ہمارے مہمانوں سے انٹروڈیوس کرتی ہوں۔ سب سے پہلے جی چلتے ہیں ہمارے کچن کی طرف، شیف سامیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک، اور آپ سب لوگوں کو بھی رمضان بہت بہت مبارک۔ اب تو آخری عشرے میں 25واں روزہ ہے، 25واں روزہ ہے، دوسری تاک رات، تیسری تاک رات تیسری گزری ہے رات جی، اور بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت دکھ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ جو خوبصورت سا جو سما میں جو خوبصورتی آتی ہے نا، خوشبو ہی الگ ہوتی ہے۔ جب جس دن چاند دکھا تھا تو اتفاق کی بات ہے کہ میں اپنی امی کے گھر پہ تھی، اور میں جب گھر جا رہی تھی تو 2-3 بج رہے تھے، تو جو وہ فضا تھی نا، وہ ایک الگ ہی رمضان کی ہوتی ہے۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا، میرے خیال میں یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن واقعی محسوس ہو جائے جیسے نور کی بارش، نور کی بارش ہے، ایک خوشبو ہوتی ہے، ایک ٹھنڈ ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ایسا لگتا ہے ہر جگہ ایک خوبصورتی ہے جو صرف ہمارے لیے، اور ہمیں اس کو کیسے سمجھنا ہے۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ کئی ٹرانسمیشنز میں اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، لیکن باقی یہ جو عشروں کا ہے، دوسرا استغفار کا ہے، تیسرا دوزہ سے نجات ہے، تو ہماری دل کی کیفیت بھی کچھ اسی طرح بدل رہی ہوتی ہے۔ یعنی پہلے عشرے میں واقعی آپ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا رحم مانگ رہے ہوتے ہیں، دوسرے عشرے میں آپ پہنچ کے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسرے میں واقعی کیونکہ یہ مہینہ بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بس یہ چند بہت ہی قیمتی ساعتیں ہیں، اس کا استعمال کریں۔ یعنی نیند چاہ کر بھی نہیں آ رہی ہوتی جاگنے کی رات کو، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ اور بہت خوبصورت وہ عبادتیں ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں، چھوٹی عبادت بھی، چھوٹی سی تسبیح بھی، مائیں اپنے بچوں کو بتا رہی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں دیتی ہیں، یاد کرو یا اللہ اکبر کی تسبیح کرو۔ تو یہ سارے وہ عمل ہوتے ہیں کہ جس سے اتنی مطلب اس گھر میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں اس رات کو، اگر آپ کے ارد گرد روشنی ہو
تو ہر گھر کا ماحول ہی مختلف بالکل. ہوتا ہے. سامیہ آئی ول لیو یو ٹو اٹینڈ ٹو دا ریسیپی اور میں آپ کے پاس واپس بھی آؤں گی, لیکن ہمارے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرانا بہت ضروری ہے. آج ہم سب کی فیوریٹ, میری پرسنلی بہت فیوریٹ, کیونکہ یہ جب بھی بات کرتی ہے نا تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ باتوں سے, ان کے لہجے سے, ان کے الفاظ سے پھول جھڑتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت ہی پیاری تابندہ لاری صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے بہت تابندہ آپا؟ شکریہ, تمہارا حسن زن بھی ہے. اور کبھی کبھی جب کبھی کسی کو چڑھانا ہو تو کوئی جب مجھے ایسی کوئی بات کہتا ہے آفس میں تو میں کہتی ہوں کبھی تم نے کھری کھری نہیں سنی جو آفس میں ہوتی. پھر میں اسے کہتی ہوں دیکھو احمد فراز نے میرے لیے تو کہا ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, جو سچائی ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کا دیکھیں مجھے بہت اچھی بات لگتی ہے کہ وٹ از انٹیکٹ. تابندہ آپا, آپ ہمیشہ اتنے سارا آپ کا تجربہ ہے ماشاءاللہ, وسیع تجربہ ہے, ٹیلی ویژن کا بھی, مارکیٹنگ کا بھی, کارپوریٹ لائف کا بھی. تو واقعی ایسے لوگوں کی صحبت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو بہت کچھ سیکھتے ہیں. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مسز سیمی نذیر. آپ آپریٹنگ آفیسر ہیں دارالشفا فاؤنڈیشن کی. دارالشفا فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 2005 سے یہ آپریٹ کر رہا ہے. 1000 سے زیادہ ڈائلسس کے آپریشن ایک مہینے میں کرتے ہیں اور کمپلیٹلی فری آف کاسٹ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ظاہر سی بات ہے, ابھی میں نے شروع میں جیسے بات کی کہ صحت جا رہی ہے, بیماری نے آن گھیرا ہے اور وسائل بھی کم ہے, تو اس وقت اگر انسان کو واقعی اپنی جیب کی فکر کرنی پڑے, دیکھنا پڑے, تو تکلیف کئی گنا بڑھ جاتی ہے. خاص طور پہ اگر آپ کسی اپنے پیارے کو, اپنے والدین میں سے کسی کو, اپنے بچے میں سے کسی کو دیکھیں اس تکلیف سے گزرتا ہوا, تو یقیناً یہ کار خیر ہے. آپ سے اپیل بھی کروں گی کہ دارالشفا ڈائلسس سینٹر کو جو مخیر افراد ہیں, جو صاحب ثروت لوگ ہیں, ان کی آگے بڑھ کر سپورٹ بھی کریں. سیمی صاحبہ السلام علیکم, بہت بہت شکریہ یہاں موجود ہونے کا. مجھے بتائیے کہ آپ کب سے منسلک ہیں اس فاؤنڈیشن کے ساتھ, اور کچھ اس کے اس وقت کے آپریشنز کے بارے میں بتائیے. یہ ادارہ جو ہے یہ 15 سال پرانا ہے, اور یہ ادارہ میرے والد مصطفیٰ نور صاحب کا کھولا ہوا ہے, جو خود ایک ڈائلسس کے پیشنٹ رہ چکے ہیں. ان کا ٹرانسپلانٹ ہو گیا سے 30 سال پہلے, تو ماشاءاللہ وہ تو اب ٹھیک ہیں اور الحمدللہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. میری والدہ کو بھی یہی پرابلم تھی, تو ہم نے فیملی میں ایکسپیرینس کیا کہ یہ ڈائلسس جو ہے بہت بڑی تکلیف ہے. اور ڈائلسس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں یہ بتاؤں گی کہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اس کے گردے کی بیماری میں 17 ملین جو ہیں گردے کے پیشنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں خود ابھی موجود ہیں. 17 ملین سے مراد ہوئی 1 کروڑ 70 لاکھ. 70 لاکھ, واو, بگ نمبر. اچھا, اور ڈائلسس کی بات یہ ہے کہ جو ایسا عمل ہے جو آپ کا لائف سیونگ ہے, کہ اگر جس شخص کا یا جس فرد کا گردہ خراب ہو جائے تو وہ جب تک زندہ رہے گا اسے ڈائلسس کروانا ہے, یا اس کا دوسرا علاج ہے ٹرانسپلانٹ. جی, میں اپنے ویورز کے لیے جس طرح آپ کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر دیں جن لوگوں کی آگے ہی نہیں ہے, کہ جب گردہ اپنا کام کرنا, جس کا کام ہے کہ باڈی میں سے جو ٹاکسنز ہیں ان کو ریلیز کیا جاتا ہے, خون کی صفائی کرتا ہے, جب وہ نہ کر سکے تو یہ آپ کی گردے کی خرابی ہوتی ہے, اس کے آپ مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور پھر جب اس کو آؤٹ سائڈ دا باڈی مشینوں کے ذریعے آپ کے خون کو صاف کرنا پڑتا ہے, اس عمل کو سکتے ہیں. اور گردے کے مرض میں مبتلا مریض ہے اس کو تا حیات یہ پروسیجرز کرانے پڑتے ہیں, اور یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے. میں نے بھی اپنی فیملی میں بڑا کلوزلی دیکھا ہے, کیونکہ ایک چیز اللہ کا ایک قدرتی نظام ہے, جب آپ اس کو باڈی سے باہر کر رہے ہوتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ جن نالیوں سے خون کو باڈی سے باہر نکال کے صاف کر کے واپس لایا جاتا ہے وہ سکڑنے لگتی ہیں, تو آپ کو گرافٹنگ بھی کرانی پڑتی ہے, ایک طرح سے ہائی وے بنانا پڑتا ہے وینز کا. آئی مین اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ پروسیجر. وہی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے. تابندہ آپا بالکل. اب میں چونکہ پرسنلی میں نے بھی اس کو آبزرو کیا, میرے ہسبینڈ کو ٹائملی ہوتا نا ڈاکٹر کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں, تو وہ ہارٹ پیشنٹ تھے, بائی پاس ہوا, تو میری نالج کے مطابق جو بلڈ پریشر کی دوائیں جو ہوتی ہیں وہ میرے خیال میں آپ کافی آگے جا کے آپ کو گردے پہ گردوں کو کرتی ہیں, اور ڈائبٹیز بھی آپ کے گردوں پہ جنرلی ڈائبٹیز کے لیے. تو مجھے حالانکہ میرے ہسبینڈ کو تو صرف میرے خیال میں 3 یا 4 دفعہ ہی ہوا اور وہ چلے گئے, تو اس وقت تو مجھے جو میں نے وہ پروسیس دیکھا تھا, اور وہ اتنے نازک مزاج آدمی تھے کہ مچھر کاٹ لیتے تو کہتے دیکھو یار میں نشان پڑ گیا. تو جب میں نے ان کو اس پروسیس میں جب وہ آئے تو میں بڑی وہ ہوتی تھی کیسے ہوگا, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی آزمائش ہی نہیں کرتا. بعد میں مجھے احساس ہوا کہ جب وہ چلے گئے, آئی تھنک 2 ڈائلسس میں پھر گیپ دے کے 3rd یا 4th میں ان کو جو ہے نا کچھ شاید اٹیک ہو گیا, کیا ہو گیا. لیکن پھر مجھے اندازہ, ابھی تم صحت کی بات کر رہی تھی نا, صحت واقعی بڑی ایک نعمت ہے. اور جب وہ ان کا انتقال ہوا پھر مجھے یہ جب ہم سمجھتے نا صبر اور شکر, تو جب احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے, اپنے بندے کو تکلیف نہیں دینا چاہتا.
ان کی تکلیف کو انہوں نے اس طرح صبر بھی آیا مجھے. لیکن یہ جو ہمارے معاملات ہیں ابھی، جیسے ہم کرنٹلی ابھی ہم کرونا کو فیس کر رہے ہیں، اور ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسی کو بلیم کیوں کر رہے ہیں. تابندہ کو اس سے بھی بڑھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ کے جو پیارے ولی اللہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کا ہمیشہ ماننا ہوتا ہے کہ جو آزمائش و تکلیف اگر صحت کے معاملے میں بھی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہ تکلیف دیتا ہے اور اس کے گناہ جھڑتے ہیں. یعنی اس کو یہ ایک ایسی آزمائش ہے کہ آپ کو پھر آگے آسانیاں ملتی ہیں. ایک بات کہوں جو مجھے پتہ چلی اس وقت کہ ہم دنیا کی نعمتیں ہیں ہمارے پاس. ڈائلسس کے جب پیشنٹ آ جاتا ہے تو اس کا جو ہے نا، میرے ہسبینڈ کو جیسے مجھے بھی عادت ہے بہت چل برف کا پانی پینے کی، ان کو بھی عادت تھی. تو مجھے پتہ ہی چلا کہ جتنے سٹرس آپ جوسز وغیرہ تو لے نہیں سکتے، پانی بھی بہت کم، پانی بھی اتنا کم. تو میں یہ سوچی تھی کہ مجھے یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ اگر یہ عارفین زندہ ہوتے اور مجھ سے اس طرح پانی اور جوس مانگتے، میں ان کو کیسے منع کرتی. تو دیکھیے زندگی کتنی ایسی، ہم کتنے حقیر ہیں. ہم ایک پانی کے لیے بھی اللہ رب العالمین کے کرم کے محتاج ہیں. اچھا ویسے عام دنوں میں کہتی ہوں نا، جیسے قرآن حکیم میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں تم پہ حلال کر دی گئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ان کو خود اپنے پہ حرام نہ کرو. یعنی ایک وقت آتا ہے، اب انسان کہتا ہے کہ جو میں میٹھا نہیں کھانا، مجھے فلانا نہیں کھانا، لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ کے صحت، آپ کے مولج کے مشورے کی وجہ سے آپ وہ چیزیں آپ کھا نہیں سکتے. پھر آپ سوچتے ہیں کتنا بڑا اس وقت آپ نے ناشکری کی. تو میرے خیال میں ہر چیز میں اعتدال بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے وقاص قادری بھائی بھی، اور خوبصورت آواز ہے ثنا خان ہے، ان سے میں ریکویسٹ کرنی ہے نعت کی. لیکن اس سے پہلے بتاتی چلوں کہ آج دو چیزوں پہ ہم ضرور بات کریں گے. ایک تو وہ کہ اگر بیماری آپ کو آن گھیرے تو اس وقت آپ نے ہمت اور اللہ تعالیٰ سے توقع کا جو دامن ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم جو پرسنلی لوگوں کو جج کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فلانے شخص پہ اگر بیماری آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اس پہ ہم بات کریں گے. وقاص بھائی آپ کی طرف چلتے ہیں. آپ کی کوئی بھی فیوریٹ آپ مجھے بتائیں، آج کون سا کلام آپ ہمیں سنائیں گے؟ آج میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت پرانا کلام، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. بسم اللہ یہ کلام انشاءاللہ پیش کروں گا محبت کے ساتھ. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں. یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اور جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی
زخم کھا کر دعا دے، زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، اور خصوصاً صرف ماہ رمضان میں ہی نہیں، ہم نے دیکھا کہ کرونا کی وبا جب سے پھیلی ہوئی ہے، ہم سب کو احساس ہوا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، یعنی اللہ میاں عافیت دے ہمارے بدن میں، ہماری سماعت میں، ہماری گفتار میں، اور ہمیں اپنے امان میں رکھے، اور خصوصاً ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جو کسی بھی بیماری سے اس وقت لڑ رہے ہیں، کسی بھی مشکل کا شکار ہیں۔ سیمہ صاحبہ، آپ کی طرف آنا چاہوں گی، مجھے بتائیں کہ بہت سارے انٹرنیشنل آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں جب ڈاکٹرز اور نرسز یہ بات کرتے ہیں کہ جو کرٹیکلی ال پیشنٹ ہوتا ہے، جو بالکل قریب المرگ شخص ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کو جب ریکال کرتا ہے تو کئی اس کے ریگریٹس ہوتے ہیں، کسی بات پہ پشیمانی ہوتی ہے، اور بڑی کامن لوگوں کی ایک مسٹیک آتی ہے، کہتے ہیں کہ بھئی کسی کو اگر معاف کرنا تھا، بہت زیادہ عرصہ غصے میں گزار دیا، پہلے ہی صلاح صفائی کر لیتے۔ آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہے کسی ایسے بیمار شخص سے بات کرنے کا؟ دیکھیں، ہمارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، ہمارے وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جو ایک دفعہ جو ہمیں جوائن کر لیتے ہیں تو ان کا مسلسل آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تقریباً 100 پیشنٹ ہمارے رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور وہ ہفتے میں 2 بار کوئی 3 بار آتے ہیں، تو ان سے ہماری اچھی ریلیشن بن جاتی ہے نا، آتے جاتے۔ تو بات سب سے پہلے جو ان کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فائنینشلی اتنے مضبوط نہیں ہوتے، ظاہر ہمارے پاس وہی آتے ہیں زیادہ تر، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیل آف کوئی تو ہوتے ہیں۔ کفیل بھی ہوتے ہوں گے اپنی فیملی کی، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہوگا کہ ہم اگر نہ زندگی رہی تو پھر فیملی کا کیا ہوگا؟ تو یہ ان کے مسائل ہوتے ہیں، اسی لیے ہم نے جب دارالشفا فاؤنڈیشن نے ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارے پیشنٹس آتے تھے ان کو ہم فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ بالکل۔ تابندہ پا، آپ کیا کہیں گے اس موضوع کے بارے میں؟ کیونکہ اس وقت انسان کی بڑی پہلے تو ہمت ہوتی ہے، ڈینائل میں جاتا ہے، پھر اپنی بیماری کو اگر ایکسیپٹ کر لیتا ہے تب بھی فکریں 100 ہوتی ہوں گی، ماضی بھی سوچتا ہوگا، مستقبل بھی سوچتا ہوگا۔ بہت ہوتی ہے، مگر میں پہلی بات ان کے بارے میں کہوں گی کہ دیکھیں انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا، کیسے کیا کہ ان کے پیرنٹس خود پیشنٹ ہے، پھر انہیں ایک شمع جلائی ہے لوگوں کو شفا دینے کے لیے، تو یہ جو ان کا صدقہ جاریہ زندگی میں ہی انہوں نے شروع کیا، تو ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور جس طرح ایک خاتون کو میں نے پہلی بار ملی ہوں یہ ان سے، لیکن یہ کہ بہت بڑی بات ہے، ابھی بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے بارے میں سنتے، میں پہلی بار میں کسی خاتون سے ملی جو کہ کیونکہ میرا CSR کا بھی کام ہے، تو لیکن اس کا مطلب ہے تابندہ آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں کہ بیماری بھی اکثر، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جن کے والدین، جن کے پیارے اگر کسی بیماری میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس تکلیف اتنے قریب سے دیکھی ہوتی ہے، وہ دوسرے کے لیے پھر آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی مدر کو جب تکلیف میں دیکھا، یا ابرار الحق کا ہم سنتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا، اسی طرح سے جو پیارے ہوتے ہیں، جیسے میں نے خود دیکھا، لیکن وہ تو چونکہ اچانک گئے اتنا، لیکن پھر بھی جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ اس وقت پھر شکر ادا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ چلیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت لوگوں میں رکھا کہ ہم بہتر ٹریٹمنٹ ہم ان کو لے جا سکیں۔ سب سے بہتر طریقہ شکرانے کا یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو، آپ کا پیارا چلا گیا ہے لیکن آپ کے وسائل ہیں، تو آپ ایسے ہی کسی کی مدد کر کے، کسی بیمار کی شفا کے لیے تھوڑی کوشش کر کے آپ اپنی سیٹسفیکشن بھی کرتے ہیں، اور دوسرے جو آپ کا پیارا چلا گیا اس کے لیے بھی اجر کا سامان کرتے ہیں۔ اب وقت میرے پاس کم ہوگا، چھوٹے چھوٹے سوال ہیں لوگوں کے، ضرور پوچھنا چاہوں گی۔ میری ایک پرسنلی فرینڈ کا بھی میں نے ابھی آپ سے واقعہ شیئر کیا کہ شادی ہے، بچے ہیں، پورا گھر بار ہے، اور اب اچانک سے ہسبینڈ کی طبیعت بہت خراب ہے، تو پارٹنر کی، آپ کی چاہے خاوند ہو یا بیوی، اس کی بیماری ایک بڑا صبر آزما پیریڈ ہوتا ہے اسپاؤس کے لیے۔ اس وقت ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اس کی ڈھارس کیسے بنے، اپنی ہمت کیسے بڑھائیں؟ آپ کا تو پرسنل ایکسپیرینس میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اور میں جو ہوں، میرا ہی تھا کہ میں تو بڑے نخرے تھے میرے کہ میں ہاسپٹل جانا نہیں مجھے نا، میں چھوٹی سی، لیکن جب یہ پڑھا تو مجھے اس کو سب حیران ہوتے تھے کہ میں نے کیسے اس کو دیکھا، اور میرے ہسبینڈ کو میری فکر، میں ان کی کیا فکر کرتی، وہ بس میری فکر میں رہتے تھے، پریشان نہیں ہو، تم نے کھانا کھایا، یہ کیا۔ تو وہ ٹائم جو ہے نا ہماری کمپینین شپ کا، مجھے ہوتا تھا کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی ہوں، ان کو یہ ہوتا تھا کہ تابندہ
اکیلی رہ جائے گی. گو کہ معاشی کوئی مسئلہ نہیں تھا, مگر وہ جو کمپینین شپ ہوتی ہے نا دکھ سکھ کی, وہ آپ کی جو ایموشنل سپورٹ ہوتی ہے بڑی اہم ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت طیبہ میں یہ کر کے دکھایا کہ آپ کا بدترین دشمن بھی اگر ہے, وہ عورت جو روزانہ آپ کے اوپر کوڑا اور کچرا پھینکتی تھی, لیکن جب یہ پتہ چلا کہ وہ بھی بیمار ہے تو اس کی عیادت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پہنچے. اگر آپ کسی بھی بیمار کے, اگر آپ اس سے کوئی اختلاف بھی رکھتے ہیں, اس کی بیماری کے وقت اگر چلے جائیں اور اس نیت سے جائیں کہ یہ سنت نبوی ہے, میرے خیال میں کئی گنا اس کا اجر آپ کو ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے یا ہم اس سنت کے طور پہ جاتے ہیں کسی بیمار کو دیکھنے, تو 2 آواز دینے والے کہتے ہیں کہ اے بندے تو نے اچھا عمل کیا اور تیرے لیے جنت میں ایک مکان تعمیر ہوا. تو آپ سوچیے, ہم تو یہ سوچ کے جاتے ہیں اچھا بھائی بیمار ہو گیا ملنے, اچھا برا مان جائے گا. تو اگر دیکھو ہمارے لیے کیسے کیسے عمل رکھے گئے کہ اگر ہم صرف ہماری نیت کا فرق ہو جائے تو اجر ہمارا نہیں. اور وہاں پہ اگر آپ یہ نیت کر کے بھی جائیں, اس کے بعد پھر آپ کا عمل بھی اس سے میچ کرنا چاہیے. وہاں جا کے آپ یہ منہ نہ بنائیں کہ مجھے کسی نے چائے کو نہیں پوچھا یا مجھ سے صحیح بات نہیں کی یا مجھے اندر نہیں بٹھایا. وہاں جا کے اس سے اپنے لیے دعا کو کہیں, کیونکہ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس کا دل بہلائیں. ہم جاتے ہیں, کچھ لوگ جاتے ہیں, ہائے ہائے یہ ہو گیا, فلانے کو ہوا تھا تو وہ تو گزر گیا اس کے اندر, تو آپ اس کو سائیکولوجیکلی اور ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, آپ اس کی دل جوئی کیجیے. سیمی صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اسی حوالے سے؟ میں اپنے مریضوں کے حوالے سے کہوں گی کہ ایک بیمار کی بہت بڑی امید ہوتی ہے کہ میں تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گا, میرا علاج ہوگا, میں ٹھیک ہو جاؤں گا, یا میں فلاں ڈاکٹر کو دکھاؤں گا تو امید ہے بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن ہمارے پیشنٹ کی خاص بات ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے اب میں ٹھیک نہیں ہوں. بہت 10% لوگ ہوتے ہیں جو ٹرانسپلانٹ تو ول پاور پھر وہاں پہ کیسے, جیسے کہا جاتا ہے دوا اور شفا تو اللہ تعالیٰ اب بے شک دیتا ہے, لیکن دوا سے بھی کہیں زیادہ جو انسان میں وہ ہمت اور ول پاور ہوتی ہے وہ تو بڑے سے بڑی چیز کو پار کر جاتا ہے. اور یہ بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں تو 10-12 سال کے بھی ہوتے ہیں, بچے بھی بالکل صحیح. سیمی صاحبہ وقت میرے پاس کم تھا, ایک دفعہ پھر سب کو آخر میں یہی کہنا چاہوں گی, بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے, زبردست ادارہ ہے دارالشفا ڈائلسس سینٹر. مہینے میں تقریباً 1000 کے قریب ڈائلسس یہاں پہ مفت کیے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو صاحب حیثیت لوگ نہیں ہیں ان کی مدد بھی کی جاتی ہے, ان کو آگے ہی بھی دی جاتی ہے. آپ کے یہاں پہ آمد کا بہت بہت شکریہ. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ارم فاطمہ عثمان بھی. السلام علیکم. خوبصورت آواز, اور ان کا آپ نے یہ میرے ساتھ پچھلے رمضان میں بھی تھیں. وقت کم ہے تو ابھی اس وقت آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ کلام سنائیں, پھر واپس آتے تو آپ سے بات بھی کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بیماروں کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ ادا کرے, اور واقعی یہ موقع ہوتا ہے اللہ سے رجوع کرنے کا, کیونکہ جو نعمت, جو صحت کی نعمت جو انمول ہے آپ سے چھن رہی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی تنبیہ بھی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب شفایاب ہوتے ہیں تو اکثر اوقات بالکل بدل جاتے ہیں. بہت ساری غلط عادتیں اگر ہوں, کھانے میں بد پرہیزی کرتے ہوں, اسموکنگ کی عادت ہو, نیند پوری نہیں, اسٹریس پورا, زندگی کی بھاگ دوڑ میں بہت آگے بڑھ رہے ہوں, وہ سب کچھ کریکٹ ہو جاتا ہے. لیکن ایسی تنبیہ, ایسی وارننگ سے پہلے ہی اگر ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں تو کیا ہی بات ہے. اب ہمارے پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ علماء کرام بھی ہوتے ہیں, ان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں کئی معاملات پہ. لیکن گزشتہ چند روز سے ہم اپنے ٹیلی ویژن اسکرینس پہ جس قسم کی بحث دیکھ رہے ہیں, کچھ اس قسم کا انتشار انگیزی کی جا رہی ہے کہ میں چاہوں گی کہ ہم بات کی شروعات اس سے بھی ذرا کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی بھائی, اور سب سے پہلے نور بھائی یہی پوچھنا چاہوں گی کہ بڑا نازک وقت ہے, پوری دنیا ایک کرونا وائرس کی وجہ سے سٹینڈ سٹل پہ ہے, ہمیں اکنامک مسائل اتنے ہیں, یہ ہمیں شیوا دیتا ہے اس وقت اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے مسائل کو اجاگر کرنا؟
नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हम सब के मौला ताजदार मदीना ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत अच्छी निशानदेही की बहन आपने जो इस ज़माने के अंदर चल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दीन की बजाय शैतान की तबलीग कर रहे हैं। बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ कि अल्लाह के बारे में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमान रहमान रहम से, तो रब्बिजुल जलाल के चाहने वाले वो होते हैं जो लोगों के दिलों में रहम डालते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, और जो लोगों को तोड़ते हैं, जो लोगों में नफ़रतें डालते हैं, जो लोगों के जज्बात को उभारते हैं, जो लोगों को लड़वाना जानते हैं, ये तो शैतान की तरफ है। नफरत अंगेज़ी है। लकुम अदुव्वुम मुबीन इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा। कुरान कहता है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और तुम्हें बुराई की तरफ जहन देता है, तुम्हारा जहन बनाता है। तो खुदा के लिए मेरा मुल्क पाकिस्तान ये मोहब्बतों का मुल्क है, ये चाहने वालों का मुल्क है, ये मोहब्बतें बांटने वाला मुल्क है। और पाकिस्तान का जो मतलब लुगतुल अरबिया में बनता है वो तैबा मदीना, और वो मदीना तैयबा है कि जहाँ मोहब्बतें आम होती हैं। ये तैयबा मदीना है, यहाँ मोहब्बतें सरकार के नाम पे बांटी जाती हैं। तो खुदा के लिए वो लोग के जो नफरतें फैला रहे हैं उनसे एक इंतहाई अदब के साथ, ये तो वो है जहाँ जहन्नुम से बंदा आज़ाद कर दिया जाता है। अल्लाह आपको आज़ाद करना चाह रहा है, आप क्यों नहीं आज़ाद होना चाह रहे? शैतान को जकड़ लिया गया है। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ी बात आपने कही नूर भाई। बड़ा अहम है कि हम अपना एहतसाब करें और हर वो शख्स जिसके पास कोई मेंबर है, कोई माइक है, कोई स्टेशन है, कोई नेटवर्क है, हम पे जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी कहीं भी एक बात शहरों को, इलाकों को जला भी सकती है, इंतशार पैदा कर सकती है, और नफरत अंगेजी रोकने के लिए अपना एहतसाब करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कभी भी कोई आलिम ना गैर मुनासिब गुफ्तगू नहीं करेगा। तो एक इल्तिजा है इस मीडिया के जो तमाम चैनल्स के लोगों से कि जब बिठाते वक्त इंतखाब ज़रूर कीजिए कि आप किन को बिठा रहे हैं। जिस तरह चंद किताबें पढ़ने से कोई MBBS डॉक्टर नहीं बन सकता, जिस तरह चंद लॉ की किताबें पढ़ने से कोई जाके, इसी तरह चंद किताबें पढ़ने के बाद मुफ्ती आज़म, बल्कि अब तो मुफ्ती आलम कह सकते हैं, वो नहीं बन सकता। तो बिठाएं और गुफ्तगू जो है दी जाए कि क्या बात होगी, और उसी पर रहते हुए उसी दायरे में रहें। और हर का एहतराम। जैसे नूर भाई, आपका हमारा अब कई सालों का साथ है और हर साल हम समझते हैं कि इन नशिस्तों में हम खुद बहुत कुछ सीखते हैं। तो बड़ा अहम है कि हम एक दूसरे के साथ जब बैठें तो इस नीयत के साथ बैठें कि कोई अच्छी बात आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं सैयद मोहसिन रिजवी साहब। आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं हेल्प फर्स्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, और जो हम बात कर रहे हैं कि दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना, यही विजन है इस ऑर्गेनाइजेशन का भी। मोहसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। गुफ्तगू आपके इदारे के हवाले से भी करना चाहेंगे, और क्या इसका विजन है, किस तरह आप लोगों के ऑपरेशंस हैं, कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, हेल्प फर्स्ट इंटरनेशनल एक हमारी बनाई हुई, जिसमें हमारी एक टीम शामिल है, जिसमें पीरज़ादा खालिद रिजवी साहब और कुर्रतुल ऐन और हम लोगों ने मिलकर किए। बिल्कुल एक इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर, एक छोटा लेवल के ऊपर है। हम ये चाहते हैं कि रमज़ान में और ये जो ईद आने वाली होती है, जो अनप्रिविलेज बच्चे होते हैं, जो बहुत सारे कराची में ख़ास तौर पे बच्चे हैं यतीम, हर किसी का दिल चाहता है कि हम ईद के कपड़े पहने, हर किसी का दिल चाहता है कि हम भी उनकी बच्चियाँ वो चूड़ियाँ पहने जो लोगों को देखते फिरती हैं। हम ये चाहते हैं कि इस रमज़ान में उनकी ईद की विशेष पूरी करते रहें। ना सिर्फ ईद की विशेष पूरी करते रहें, पूरे रमज़ान 30 दिन उनको सबको इफ्तारियाँ कराते रहें। जहाँ जहाँ भी हैं ढूंढ के हम उनके इलाकों में जाके, औरंगी टाउन है, कुरंगी है, कस्बा कॉलोनी है, बनारस, हम जाके उन बच्चों को ढूंढते हैं। हम उनकी टीम बना, हम उनके ये सारे इफ्तार अरेंज करते हैं। अभी फिर ये जो कुछ दिनों पहले राशन की एक ड्राइव चली हुई थी, उसमें हमारा बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था राशन के साथ। जिस तरह कहते हैं ना कि कतरा कतरा समंदर बनता है, और वाकई जो आपकी कम्युनिटी अगर साथ मिलकर कोई इस तरह का बीड़ा उठाती है तो उसके समरात आपको नजर आते हैं। 2015 से जी हेल्प फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इस कार्य खैर में मशगूल है, और जिस तरह कि इन्होंने बताया कि जहां इफ्तार करानी हो, ईदियाँ बांटनी हो, इसके अलावा लोगों को अगर शादी में, बीमारी में या फिर पढ़ाई में असिस्टेंस चाहिए होती है, उसमें भी ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सामिया की तरफ वापस चलते हैं। जी सामिया, आज मज़ेदार सी लजीजा की गाजर खीर बनाई। गाजर खीर मैंने बनाई है, और ये मैंने उसके साथ जामे शीरी मैंने सर्व किया है, और फिर उसके दूध के साथ मैंने उसको बनाया। सिर्फ हमने, आपको पता है कि लजीजा का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उसके जितने भी आर्टिकल्स, जितने प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आपको कुछ भी शामिल नहीं करना होता है, सिर्फ दूध,
کیونکہ وہ ایک دوسرا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، نہ چینی نہ مطلب وہ خواتین یا وہ لڑکیاں جو کہ ابھی بالکل نئے ہیں اور اس رمضان میں بھائی نہیں نہ بھی ہوں سامعہ، مجھے تو لگتا ہے اتنی گرمی ہے رمضان میں، ویسے ہی آپ کا 15.5 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے، زیادہ سوچے نہیں، کچھ نہیں کریں، میٹھے کی اگر خواہش ہے گھر میں جلدی سے میٹھا بنائیں، ایسے ہی کریں. اور آپ یہ بھی ڈیزرٹس کے معاملے میں لذیذہ کا کافی اچھا ہر چیز ہے وہاں پہ. تابندہ آپا آپ کو کون سا فیوریٹ ہے آپ کا لذیذہ کی رینج میں ڈیزرٹس میں؟ کلفی. اتنی گرمی میں تو واقعی کافی یاد آ رہی ہے. تابندہ آپا ایک بریک کی طرف ہم نے پڑھنا ہے، لیکن آپ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی خوبصورت آواز میں کوئی ہمیں ابھی کلام مدینہ سنائے. کا بہت ذکر ہوا تو میں نے اسلام امجد صاحب کا کلام پڑھا، اس کے 2-3 سکون کی سرزمین میں آشتی کے گھر میں ملتی ہے، سکون کی سرزمین میں آشتی کے گھر میں ملتی ہے، عجب راحت تیرے شہر حسین منظر میں ملتی ہے. اور کیا خوبصورت شعر ہے. زبان کو رزق ملتا ہے درودوں کا سلاموں کا، زبان کو رزق ملتا ہے درودوں کا سلاموں کا، بصارت کو بصیرت گنبد خضرا سے ملتی ہے، بصارت کو بصیرت گنبد خضرا سے ملتی ہے. اور یہ کیفیت میں جب یہ سوچتا ہوں اس زمین پر آپ چلتے تھے، میں جب یہ سوچتا ہوں اس زمین پر آپ چلتے تھے، دھنک سی ایک خوشبو کی ہر ایک منظر میں ملتی ہے، بصارت کو بصیرت گنبد خضرا سے ملتی ہے. بہت ہی خوبصورت شعر، اور واقعی آپ نے پڑھا بھی بہت سبھی کا سبھی رحمانی کا ایک شعر ہے کہ علم و خبر کے بہت اچھا شعر ہے کہ علم و خبر میں رکھتے ہیں جو لوگ گنبد کرم کے راز کو علم و خبر میں رکھتے ہیں، جو لوگ گنبد خضرا نظر میں رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر بات ہوگی نا نظر کی، بصارت کی، بصیرت کی، یہاں پہ بات چل رہی ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور پھر اسی بات پہ گفتگو بھی کریں گے. کر رہے ہیں توبہ کے حوالے سے. گزشتہ شب ہماری تیسری طاق رات تھی آخر عشرے کی، اور یقیناً ہم اس میں تلاش ہماری جاری ہے لیلۃ القدر کے لیے. کئی لوگ آج بھی یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس رات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، کون سے جو منسوب اذکار ہیں، ہماری عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہم نوافل ادا کریں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، کوئی خاص ذکر کریں، کوئی اس میں عازم ہے، کیا کیا جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور یہ اتنی قیمتی رات جس کا ایک ایک لمحہ
سالوں سے مہینوں سے بہتر ہے اس کا ہم فائدہ اٹھا سکیں. نور بھائی یہی سوال اگر آپ کی طرف لے کے آؤں, اب 2 تاخراتیں بچی ہیں اور ہماری تلاش ابھی بھی جاری ہے, لوگوں کو کیا مشورہ دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح. اے ایمان والو اللہ کی طرف آؤ اور سچی توبہ کرو, خالص توبہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے 4 اہم نکات لکھے. اس میں یہ کہ سب سے پہلا تو ارادہ مصمم ہو کہ جو میں کر رہا ہوں میں اس پہ نادم ہوں, کیونکہ توبہ کے بارے میں حدیث ہے الندام توبہ, کہ ندامت ہی توبہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو اس کام کو چھوڑنا ہے. تیسرا یہ کہ آپ نے کسی کا حق مارا ہے, کسی کو برا بلا کہا ہے, کسی کے بارے میں بیک بائٹنگ کی ہے, تو اگر وہ زندہ تو اس سے معافی مانگے. ایسا نہیں کہ آپ حق چھینتے رہیں اور آپ برا بلا کہتے رہیں اور اس رات میں سجدہ شکر ادا کریں, توبہ پڑھ کے اللہ کہ اللہ تجھے مجھے معاف فرما دے, تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک آپ بندے سے معافی نہ مانگیں. اور تیسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رجوع کریں کہ جب میں اللہ نے مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ وہ توبہ قبول کرے گا. کیا کرنا ہے, یہ سوال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. یا رسول اللہ توبہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس کی رات میں آپ نے فرمایا کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے اور 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے توبہ ایسی توبہ قبول فرما لیتے ہیں, اسی گناہ کو معاف فرما دے. جب بھی فرمایا التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا تائب ہونے والا اللہ کا دوست ہے. وہ حدیث رسول ہے کہ کس صحرا کے اندر جہاں دور تک کوئی کھانے پینے کی چیز نہ ہو, چاروں طرف سے موت ہو, اس کے بعد ایک اونٹنی ہو, ایک جانور ہو کہ جس میں کھانے پینے کا سامان ہو, وہ آنکھ لگا کے جیسی سوئے اور جب دوبارہ آنکھ کھولے تو وہ سامان نہ ہو. صحابہ سے پوچھا رسول میرے آقا نے تو کیا ہوگا؟ تو صحابہ کے رسول اللہ اس کو تو خوف ہوگا, ایک موت کا منظر کھینچا جائے گا. حدیث کا مفہوم ہیبت طاری ہو جائے گی, ہیبت طاری ہو جائے گی کہ سامان نہیں ہے, اب زندگی کیسے ہوگی؟ پینے کا پانی نہیں ہے, کھانے کا نہیں سامان نہیں ہے. آقا نے فرمایا پھر وہ ٹیک لگا کے بیٹھے اور پھر نیند آ جائے, اور پھر جب اس کی آنکھ کھلے تو سامنے وہ سامان اور وہ اونٹ موجود ہو تو صحابہ رسول اللہ اب تو بڑا خوش ہوگا. فرمایا جب بندہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے پاس آئے. سبحان اللہ. نور بھائی یہ جو آپ نے ندامت کی بات کی, ایک کچھ روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ نمرود کیونکہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا, نعوذ باللہ, نمرود خدائی کا دعوے دار تھا, تو وہ دن کے وقت لوگوں سے کہتا تھا کہ میری اطاعت کرو, لیکن رات کو اس کو بھی گمان تھا کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے, تو کچھ یعنی روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ پوری رات الٹا لٹکتا تھا, استغفار کرتا تھا, نادم ہوتا تھا, لیکن صبح پھر اسی غرور میں آ کے لوگوں سے کہتا تھا کہ میری اطاعت کرو. تو یہ ندامت بھی تو عادت بن جاتی ہے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ہر کسی کو شیطان بہکاتا ہے. ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھوں کہ شیطان کو کس نے بہکایا؟ یہ سوال آیا تھا اور یہ میں نے اس کے لیے سنا بھی تھا, آپ بات کو کنٹینیو کریں. لیکن قرآن نے جواب دیا اس کا, اس قرآن نے جواب دیا انا خیر منہ واستکبر من الکافرین. قرآن نے کہا کہ اس نے کبر کیا, اپنے آپ تھی. آج مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اب 27ویں شب یا 29ویں شب آ رہی ہے, کہیں ہمارے دل کے اندر کبر تو نہیں ہے؟ کیا ہم دعائیں لمبی لمبی اس لیے تو نہیں کر رہے کہ لوگ ہمیں کہیں کہ بھئی ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں, یا ہم اعتکاف میں اس لیے تو نہیں بیٹھے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں جنرل, تو اگر آپ کے دل میں کبر ہے تو اس کو نکالیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیجیے اور سچے دل سے. بھائی آپ نے ویسے بڑی زبردست بات کی ہے, کیونکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں جیسے تکبر کا ذکر آتا ہے کہ جی مال پہ, شہرت پہ, اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے نوازا ہے اس پہ تکبر ہے. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اپنی عبادتوں پہ بھی تکبر نہ کرو, اپنی کائنڈنس پہ بھی تکبر نہ کرو. سب سے پہلا جو جہنم میں جو شخص جائے گا وہ عالم دین جائے گا, اس کے بعد شہید جائے گا, اس کے بعد سخی جائے گا. یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے کام کیا کرتے تھے, مگر تکبر آ گیا تو ساری عبادتیں ختم ہو گئی. تکبر تمام نیکیوں کو ختم کر دیتا, اور حدیث رسول ہے کہ جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا. تو ہمیں ایک اور آیت کا تھوڑے سے آپ سے وضاحت, تھوڑی سی تشریح چاہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ جو آیت آویزہ ہے کہ اے ایمان والوں بڑے ادب سے اپنے پیغمبر کے سامنے آؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اس کی کیا تفسیر ہے, اس کا کیا بیک گراؤنڈ؟ ان تحبط اعمالکم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے. اور میں دیکھوں کیا عجیب منظر ہے کہ دنیا میں ہمیشہ چھوٹا بڑے کی شان بیان کرتا ہے,
مگر رب ذوالجلال نے اصول ختم کر دیے، کہا میں خالق ہو کر محمد رسول اللہ کی تعریف بیان سبحان کروں اللہ۔ گا، میں ان کا ادب سکھاؤں گا۔ اور حضور کا ادب ہے کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نیچے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم بلند آواز میں کوئی ایسی بات کرو تمہاری ساری نمازیں برباد ہو جائیں، سارے روزے برباد ہو جائیں، تحبط اعمالکم، اور تمہیں اس بات کا شعور نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد ایک شخص خلیفہ ہے جو وہاں زور سے بول رہا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے کہا بے ادب تجھے معلوم ہے کہ سرکار تشریف فرمائے، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، اور قرآن کی آیت وہاں لکھ دی گئی ہے جی کہ اپنی آواز کو پس رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال کو برباد ہو۔ دربار مصطفیٰ، اب جو لوگ سرکار کے روضے پہ جائیں گے انشاءاللہ، جانے کی خواہش میں ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا بہت افسوس کے ساتھ کہ لوگ وہاں جاتے ہیں، نبی اسلام کے روزے مبارک پر سیلفیز کا دورہ ہوتا ہے، اس نے تو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہاں کعبہ میں بھی کعبہ میں نے میں، دیکھا۔ لیکن وہاں ادب کے حوالے سے قرآن کی آیت پڑھی نا، یاد رکھیے گا نبی اسلام کا روزے مبارک ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان پل بھر میں بن جاتا ہے اور پل بھر میں بگڑ جاتا ہے۔ ایک ایسا نہ ہو کہ 50 سال جو آپ نے عبادات کی ہوں یہ بگڑ کیسے جاتا ہے؟ بگڑ ایسے جاتا ہے کہ وہاں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر آپ نے گستاخی کر دی، کوئی آپ نے بے ادبی کر دی۔ تو قرآن نے کہا نا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال کو اللہ فرما رہا ہے میں ضبط کر لوں گا، اٹھا لوں گا، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر نور بھائی جب ریاض الجنہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی بھگدڑ ہوتی ہے، تو مجھے بتائیں کہ آپ روزے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں موجود ہیں، لیکن اس وقت چاہ ایسی ہے، طلب ایسی ہے کہ خیال نہیں کر رہے کہ اگلے کے ہاتھ پہ پیر پڑ رہا ہے، سر پہ پیر پڑ رہا ہے، بس آگے بڑھنا ہے اور وہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاض الجنہ کی شان بیان کی ہے، بے شک اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدم مبارک زیادہ لگے، اللہ نے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لیا۔ تو پوری مسجد نبی وہ جگہ ہے کہ جو سرکار کے زمانے میں شہر تھی، اور یقیناً سرکار پوری مسجد نبی میں اپنے قدم فرماتے ہوں گے، رنجہ فرمائی ہوگی، تو حضور علیہ السلام کے جہاں جہاں قدم لگے ہیں وہ ریاض الجنہ۔ اور ایک حدیث اور بھی سنا دوں میں آپ کو، حضور نے فرمایا صحابہ سے اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو کچھ چک لیا کرو۔ تو صحابہ نے یا رسول اللہ اینا بریاض الجنہ، حضور جنت کا باغ کہاں ہے؟ فما حلق الذکر، جہاں اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اپنے گھر میں جنت کے باغ لگائیے، بے شک۔ اور جب وہاں جائیے تو ادب کے ساتھ اور اثار کا جذبہ۔ آپ ریاض الجنہ تو اس حصے کو کہتے ہیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا، اور وہاں سے جو مسجد کی جگہ تھی جہاں ممبر تھا، جہاں تک وہ نماز پڑھنے آتے تھے، وہ جی بیچ کے میں درمیان۔ آپ کو وہ سوال کیا نا، تو میں نے یہ بات کی کہ پوری مسجد نبوی میں جا کے آپ احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہاں جائیں کسی کو تکلیف دیں، کسی کا گربان کھینچیں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ کھینچ رہے ہوتے ہیں، جی وہ نماز پڑھنے کے لیے اوپر چڑھ جاتے ہیں، عبادت تو کرنا اس طرح چاہتے ہیں۔ نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہاں پہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے میڈیکل کٹ اور ڈاکٹر الگ رکھا ہوتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ کھینچا تانی میں لوگ ایک دوسرے کو زخمی بھی کر نوجوان کو دیتے دیکھا ہیں۔ جس کے دانت ٹوٹ گئے اور یہاں سے خون نکل رہا ہے، یہ بھی بات۔ یہ بھگدڑ مچتی ہے۔ تابندہ آپا آپ سے بھی ایک چھوٹا سا اس پہ کامنٹ لینا چاہوں گی، خواتین کے حوالے سے بھی میں نے دیکھا، کیونکہ کنات لگی ہوتی ہے، مخصوص حصہ ہوتا ہے خواتین کے لیے، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے وہ سیلفی سٹک کے ساتھ پہنچی ہوتی ہے، یہ جو بیماری آئی ہے وہاں پہ بھی کتنا پیارا نعت کا شعر ہے کہ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ تو وہ جگہ تو احترام کی، اور پتہ نہیں کیا کیفیت ہے کس طرح سے، مگر جو سیلفیوں کا زمانہ ہے تو اس نے کسی کہتے ہیں کسی جوگا نہیں چھوڑا۔ ہم احساس ہی نہیں کرتے کہ یہاں تو پتہ نہیں نصیبوں سے کوئی موقع ملتا ہے زندگی میں۔ بلکہ ہم آف لائن جو بات کر رہے تھے تابندہ آپا کہ یہ جو کرونا کی وبا جیسے پہلے میرے خیال میں دنیا میں بہت سارے مناظر دیکھ کے آپ کا دل کٹتا ہوگا، لیکن جو وہ کنات اگر آپ اس وقت مطاف میں دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کے جس طرح ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ روئی ایکسس ہی ختم ہو گئی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے تو تھا کہ ہم غلاف کعبہ کو پکڑ کے ہم اپنے دل کی آرزو بیان کر سکیں۔ ہم یونیورسل جو دیکھ رہے ہیں کرونا آ گیا، ٹھیک وبا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان میں تو یہی ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ اللہ کا گھر اور رسول کا در کوئی بندہ تو نہیں بند کر سکتا، کوئی حکومت نہیں بند کر سکتی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوا۔ تو کیوں ہوا؟ تو مسلمانوں پہ وہ شفاعت کا ایک در بند ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے اعمال، ہم جو اللہ کا نام لے کے بے ایمانیاں کرتے ہیں، جیسے ابھی یہ بتائے تھے، ہم عالم دین ہوتے ہیں اور ہم تفرقہ پھیلا رہے ہوتے ہیں، ہم دکاندار ہیں اور ہم تو اگین اسٹل اس کنڈیشن میں بھی ہم نہیں سنبھلے، ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور ہم کہتے ہیں اللہ پاک کن کہہ دے اور یہ بلا ٹل جائے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے
कैसे ये जो मुबारक रात भी आई है अल्लाह के दरबार में, तो आप बड़े नसीबों से, हमें कितने लोग चले गए देखें आप, तो हमें ये रातें मिली हैं। नहीं ताबिंदा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मुझे बताया जा रहा है कि हमें न्यूज़ की तरफ भी जाना पड़ेगा, इसलिए चंद लम्हात ही हमारे पास हैं। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। आपके भी अल्लाह ताला और बरकत दे, इस कार खैर को आप और बढ़ा सकें, और तमाम लोगों को इनकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, जो साहिब सरवत लोग इनकी इमदाद करना चाहें, इस काम में आगे बढ़ना चाहें, वो आ सकते हैं। नूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी आज वजाहत के साथ 2-3 बातें हो पाई, एंड आई एम श्योर दीज वर क्वेश्चंस जो सबके जहनों में थे, बहादुरी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ भी। लेकिन हक बात कहने में हमेशा हमें एक जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। आखिरी चंद अयाम है रमज़ान के, हमें हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें, खुसूसन ये कि अपने लिए भी जब दुआ करें तो वाकई जैसे कहा जा रहा है कि खुद एहतसाबी बहुत अहम है, क्योंकि हमने जहन्नुम की आग से निजात हासिल करनी है। हमारे साथ अली भाई भी मौजूद हैं, जो बड़ी मेरे ख्याल में खामोशी से तमाम गुफ्तगू सुन भी रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का और मौजूदगी का। हमेशा आपकी आवाज़ से चार चांद लग जाते हैं इस महफिल में। आखिर में आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई खूबसूरत सा कलाम सुनाएं। तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना, जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से, बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय, नक्श ख़याली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना, तूने जहाँ की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाई, तारीकियों में शम्मा जलाई, हर सिमत छाई, हर सिमत छाई, बदली थी काली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना, है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सघर में, तेरे लबों की लाली सघर में, फूलों ने तेरी, फूलों ने तेरी खुशबू है पाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना।